अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी कुछ बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। खान के हुक्म पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। एक नए और बड़े फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गंडापुर की जानब से अब कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। गंडापुर की होश टिकाने कैसे आई है, कैसे गंडापुर ने आज वीडियो पैगाम जारी करके जलसे का ऐलान किया है। वो गंडापुर जो खान से मुलाकात करने के लिए यानी भागता है, खान बुलाता है, गंडापुर पीछे भागता है। वो गंडापुर इतना मजबूर कैसे हो गया कि बिल आखिर उसे खान के हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ा। ये एक बड़ी स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है। फिर रात गए अडियाला जेल से अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और खास तौर पे अगले चंद घंटों के अंदर अडियाला जेल के अंदर जो तोशाखाना 2 की समाअत होने जा रही है और अलीमा खान पर हमले के बाद ये पहली समाअत है, पहला इंटरेक्शन होगा बहन भाइयों का। और अडियाला के अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है, सुबह किस तरह की सूरत हाल बनने जा रही है, इस हवाले से भी बड़ी स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि हम आपको ग्राउंड से भी रिपोर्ट करते हैं और वीलॉग की शक्ल में भी आप तक हकायक और जो सर्टिफाइड खबरें होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। और इंशाल्लाह सुबह भी अडियाला से जो ताजा तरीन सूरत हाल होगी, जो बराह रास्त सूरत हाल होगी, वो हमेशा की तरह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी दो खबरें मैं आपके सामने रख लूं। पहली खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिगड़ गई है। पट्ठों के अंदर मियां साहब को दर्दें होना शुरू हो गई हैं। यानी देखें, जो खतरनाक मरी प्लान बना है ना, जो आज सुबह मैंने वीलॉग किया था, उसके अंदर मरी प्लान डिस्कस भी किया था कि इमरान खान को फिजिकली एलिमिनेट करने के हवाले से भी चीजें मुबैना तौर पर जेर बहस आ रही हैं। नून लीग उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। खान को यह भी कहा गया है आप बैरून मुल्क चले जाएं, और नून लीग को यह भी पता है कि मलबा हम पर गिरेगा। और मोहम्मद जुबैर साहब ने यह भी दावा किया कि यह भी बात हुई कि 2 दिन का शोर होगा, दफना देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा, काबू पा लेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ और दीगर नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी पूरी सियासत और सब कुछ तूफान जो है वो बहा के ले जाएगा। तो लिहाजा अब उसके बाद ठीक है, मियां साहब की उम्र भी अब 75-77 साल हो गई है, लेकिन ये खबर बड़ी है। पट्ठों में दर्द, नवाज शरीफ लाहौर जनरल अस्पताल पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने उनका तिब्बी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI कराई, जिसमें MS डॉक्टर उमर इसहाक भी मौजूद थे। इन्हें पट्ठों में दर्द की शिकायत है और एनजीओ डिपार्टमेंट से DCR के लिए भी ले जाया गया। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के पट्ठों में दर्दें होना शुरू हो गई हैं। एक रात गए नोटिफिकेशन भी हुआ है। खबर है इमरान खान की हदायत पे मियां अकरम उस्मान जो कि फौजी हिरासत में भी रहे हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले शेख इम्तियाज साहब थे, वो इतने एक्टिव नहीं थे और खासतौर पर जो है वो PTI की क्यादत और पंजाब की क्यादत जब हमाद अजहर का दौर था उस वक्त भी काफी, बल्कि उस वक्त तो टोटल थी कमजोर ना, उस वक्त तो थी कमजोर। लेकिन जब आलिया हमजा आई, आलिया हमजा ग्राउंड पर निकली, वर्कर्स को मोटिवेट किया, निकाला, रैलीज निकाली। लेकिन अब आलिया हमजा को सजा हो चुकी है, वो रूपोश है, तो लिहाजा चीजें काफी हद तक गड़बड़ थी। तो लिहाजा ये नोटिफिकेशन इस सिलसिले के अंदर बड़ा है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अडियाला वाली खबर देखें। अडियाला एक तो सुबह समात है, बड़ी अहम समात है। तोशाखाना 2 कोशिश ये है कि इससे पहले कि अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर इमरान खान को जमानत मिल जाए, सजा मुअत्तल हो जाए बुशरा बीबी की और इमरान खान की, तेजी से केस चलाया जाए तोशाखाना 2 का और इसके अंदर सजा सुना दी जाए। अब क्योंकि तोशाखाना 2 इमरान खान की फैमिली भी जाती है, बहनें भी जाती हैं, और अलीमा खान पर वो अंडे वाला अटैक, इंतहाई शर्मनाक हमला, और उसके बाद जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पे करैक्टर असैसिनेशन हुई। नंबर 1 तो PTI का कारकुन तपा हुआ है, PTI का कारकुन तपा हुआ है, वो गुस्से में है। वो कहते हैं कि देखो अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन न्याजी
وہ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور سے آ جاتی ہیں. اگر انہیں ڈیلی بیسس پر آنا پڑے پھر بھی وہ آ جاتی ہیں. ملاقات نہ بھی کروائی جائے پھر بھی وہ آ جاتی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پیز, یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسلام آباد سے 30-35 کلومیٹر کے سفر پر اڈیالہ ہے. 1 گھنٹہ روڈ خراب ہے تو 1 گھنٹہ ہم بھی تو جاتے ہیں نا. 1 گھنٹہ رپورٹر صحافی سارے جاتے ہیں. 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سفر خراب ہے, روڈ خراب ہے, ذرا اڈیالہ روڈ وہ سارا کھڑا ہوا ہے اور خراب اس طرح کی صورت ہے. لیکن اگر وہ 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آ جاتی ہیں تو یہ سینیٹرز, ایم این ایز کو کیا موت پڑتی ہے؟ حلقوں کے اندر وہ جاتے نہیں ہیں. حلقوں کے اندر تو نہیں جاتے. حلقوں کے لوگ انہیں کام بھی نہیں بولتے. ان کو پتہ ہے آپ پوزیشن کے اندر ہے, یہ کیا کام کروا سکتے ہیں. تو وہ بھی ان کی ٹینشن نہیں ہے. کمیٹیاں تھیں, کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا, تو لہٰذا کمیٹیاں بھی نہیں ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر ویسے بھی انہوں نے نعرے بازی کرنی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. تو یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ جس کی وجہ سے چھوڑ دے نا فیملی کو, عمران خان کی فیملی کو. آپ جس کی وجہ سے ایم این ایز بنے ہوئے ہیں, سینیٹرز بنے ہوئے ہیں, گلی محلے کے لوگ سینیٹرز بن گئے, ایم این ایز بن گئے, مشال یوسف زئی جیسے لوگ, تو لہٰذا کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو تنقید. دوسرے نمبر پہ ورکرز کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی نہیں, ایک تو پنجاب کی قیادت کی جانب سے, عالیہ حمزہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اب خود عمران خان کی فیملی کو پروٹیکٹ کریں گے, ورکرز پروٹیکٹ کریں گے. چھوڑ دے پولیس, چھوڑ دے راولپنڈی کیا کہتی ہے, اور یہ خواجہ سراؤ سے حملے, خواتین سے حملے کس طرح سے کروائے جاتے ہیں. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2, پی ٹی آئی, یہ جو بڑی خبر ہے, جو پی ٹی آئی ہے نا میاں والی کی, ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی علیمہ خانم ہماری ہے بیٹی, میاں والی کی بیٹی ہے. عمران خان میاں والی کا بیٹا ہے, سپوت ہے, یہ ہے ہماری بیٹی. تو ہم اپنی بیٹی کی حفاظت خود کریں گے. ہماری بیٹیوں پر حملہ ہوتا ہے تو ہم چاہے میاں والی سے آنا پڑا نا, ہم آئیں گے, ہر روز آنا پڑا, سٹے کرنا پڑا, کریں گے. اب ہم حفاظت کریں گے. تو لہٰذا کل کی سماعت اس لیے بھی ہے, ایک تو 72 گھنٹوں کے بعد عمران خان سے اس حملے کے بعد ملاقات ہوگی, عمران خان کا رد عمل, سماعت سیکیورٹی حملے کے بعد وہ کیا ہوگی, ورکرز کتنے پہنچیں گے, اور خاص طور پہ یہ پروٹیکشن, یہ ساری چیزیں کل اڈیالہ جیل, یعنی آپ کو بتانے کا مقصد بڑا اہم دن ہونے جا رہا ہے. تو وہ بھی ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. اور ورکرز ظاہر ہے بڑی تعداد میں, پولیس کی کیا تیاریاں ہوں گی, اس حوالے سے بڑا اہم دن ہوگا. دوسرے نمبر پہ گنڈا پور کا ویڈیو پیغام آیا اب سے 1 گھنٹہ 1.5 پہلے, جس کے اندر گنڈا پور نے کہا جی عمران خان کے حکم پر, جو عمران خان نے کہا تھا ستمبر کے مہینے میں جلسہ کرے, تو وہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں. عمران خان کا حکم ہے, اور بار بار عمران خان کی جانب سے کہا گیا, اگرچہ سیلاب کی صورتحال تھی تو خان نے کہا سیلاب کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, اور مناسب اسی مہینے ستمبر کے اندر ہی آپ جلسے کا اعلان کریں. تو گنڈا پور نے کہا یہ رواں مہینہ ستمبر چل رہا ہے نا, اب ستمبر کی اب 8 ہونے والی ہے, تو کہتے ہیں اس مہینے کے آخر میں میں جلسے کا اعلان کرتا ہوں, اور جلسے سے 5-6 دن پہلے بتا دیا جائے گا کہ کس دن, یعنی 26 ستمبر ہے, 27 ہے, 28 ہے, 29 ہے, 30 ہے, پہلے بتا دیا جائے گا, اور تاکہ لوگ اپنی تیاری کر سکیں. گنڈا پور نے کہا یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, میں اس کی جو ہے وہ نگرانی, سربراہی, سارا کچھ کروں گا. اب بات یہ ہے, گنڈا پور اس سے پہلے تو بارہا لوگوں کو بھیج رہا تھا نا, اڈیالہ 2 دفعہ لوگ بھیجے گئے ہیں خان کو بتانے کے لیے, وہ دیکھو جی ماحول مذاکرات کا بناتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, وہ دیکھو نا جی جلسے سے کیا ملے گا, پہلے بھی تو جلسے کر کے دیکھ لیے نا, جلسوں سے, ریلی سے, لانگ مارچ سے بھلا کچھ ہوتا ہے, ایسے ہی وہ بندے مروا لیتے ہیں, مار کھاتے ہیں, ورکرز کچھ نہیں, سمجھا کرے نا. خان نے کہا خبردار, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, عمران خان بندے نہیں نکال سکتا, تو اس کی غلط فہمی دور کرنی, جلسہ کرنا ہے. لیکن وہ سلاب ہے نا جی, خان صاحب ڈوبے ہوئے لوگ مر گئے, ادھر لگے ہوئے, وہ فلانا. خان نے کہا خبردار, میرے تک ایک ایک خبر پہنچ رہی ہے کہ گنڈا پور سر سے پاؤں تک کس طرح سے لتھڑا ہوا کرپشن کے اندر یہ ساری حکومت. اے این پی جس طرح سے ختم ہوئی تھی, اس طرح گنڈا پور پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو بتا دو اس کو, جیسا تو ہوگا. کچھ لوگوں کو بھیجا گیا, بیرسٹر گور اینڈ کمپنی بھی گئی اڈیالہ. خان نے 2 دفعہ خبردار, خان نے کہا جلسہ ہوگا. ورکرز کا بھی پریشر ہے, خان بھی کہی گنڈا پور آئے ذرا, میری طرف آتا کیوں نہیں ہے, شرماتا کیوں ہے, نئی نویلی دلہن تو نہیں ہے نا, زلفیں رکھی ہوئی ہیں, اڈیالہ ہی نہیں آتا. تو یہ ساری پیغام گنڈا پور تک پہنچے ہیں. پھر گنڈا پور نے پریشر بڑھا ہے تو ویڈیو 2 منٹ کی ریکارڈ کر کے, وہ جی خان صاحب کا حکم, انشاءاللہ ضرور عمل درآمد, جلسہ ہوگا, ضرور ہوگا, عالی شان ہوگا, تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا. اب میں آگے ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں. خان کا مقصد, خان یہ چاہتا ہے
کہ ایک جلسہ کوشش کی جائے پنجاب کے اندر بھی کیا جائے, کے پی کے اندر بھی کیا جائے, بڑا جلسہ, یہ گرینڈ جلسہ ہو, ایسا نہیں معمولی جلسہ نہیں, بڑا جلسہ ہو, پشاور کے اندر جلسہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ماحول بنایا جائے آگے ایک بڑے لانگ مارچ کا, گرینڈ, اور یہ اکتوبر کے اندر, اکتوبر کے مڈ میں, اکتوبر کے آخر میں, نومبر کے اندر تو پورا خان چاہتا ہے کہ تحریک کو ایک دفعہ دوبارہ ہوا دے دی جائے پورے زور و شور سے. تو یہ پلان بن رہا ہے ایک نئے لانگ مارچ کا, اور گنڈا پور کو پھر مجبوراً سرنڈر کرنا پڑا ہے, گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, اور جلسے کا اعلان کر دیا گیا. اور آگے یہ صورتحال ایک اور تحریک کی طرف جا رہی ہے, کسی سرنڈر کی طرف نہیں جا رہی, کسی یعنی وہ ڈیل این آر او کی طرف نہیں جا رہی. پاکستان زندہ باد.